check. Hello, check, testing one. Hello, check, test one, two, check. Check, testing one, two, check. Hello, check, testing. ذات پاک یا رب لائق حمد و ثنا تیری، بیاں شان کریمی ہو سکے بندے سے کیا تیری، کچھ ایسے رہنما بھیجے کچھ اس درجہ عنایت کی، کہ جن کے دم سے روشن شمع ہے بز میں طریقت کی، وہ میرے پیشوا ہے، اس لیے یہ فرض ہے میرا، سلام ان پر میں بھیجوں تاکہ نازل ہو کر اللہ بنبوتک یا رسول اللہ، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ پڑھ حمد خدا و نعت نبی اور کہہ اللہ اللہ مدد، ثقلین میاں پیر و مرشد میرے آقا للہ مدد۔ حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے 21ویں سالانہ اجتماعی نکاح میں تمام مندوبین کا ہم دل کی گہرائیوں سے عطا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب و پنجتن پاک و پیر و مرشد کے صدقے میں سب کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پروگرام کا آغاز نماز عصر کی اذان سے ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے نماز عصر بھی ادا کی، جس کی بہت تاکید آئی ہے، جس کو نماز وسطیٰ کہا گیا ہے، اور الحمدللہ نماز عصر سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ میں ضمناً چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو شیڈول برابر معلوم ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اب اس کے بعد جیسا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا معمول ہے، اس پروگرام کا آغاز بھی حسب معمول تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد کچھ نعت و منقبت ہوگی، اور اذان مغرب انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے دی جائے گی۔ تمام لوگ نوٹ کر لیں، اذان مغرب ٹھیک 7 بجے دی جائے گی، اور جس کا وضو نہیں ہے وہ گیٹ کے باہر بائیں جانب میں وضو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے آپ لوگ وضو سے فارغ ہو کر اس جلسہ گاہ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان تمام محفل کی جگہ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کے ذکر و اذکار کو سنتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، کیا تم نے میرے بندوں کو سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟
فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیری بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے. پھر اللہ فرمایا کہ وہ کون سی چیز کی طلب فرما رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ الہ العالمین وہ جنت کی طلب فرما رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ تبارک کی شان قدرت، اس کی رحم دلی عروج پر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا. الحمدللہ. تو جو اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ یقیناً اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ واقعہ میں نے پیر و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زبان اقدس سے سنا ہے. تو یہ محفل نصیب داروں کی محفل ہے کہ آپ اس محفل میں آئے، اور آپ آئے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آنے کی توفیق بخشی جب آپ آئے، ہے نا. تو الحمدللہ اس مجلس میں میں عرض کروں گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں کوئی کام نہیں کرتے، والنٹرز ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جو پیچھے بیٹھ کر یہاں وہاں فوٹوگرافی کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آگے کی سیٹ پر بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام شروع ہو کر فیضان بھی جاری رہ سکے. اور جتنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. نماز مغرب کے لیے بھی اہتمام ہے، خواتین کے اندر بھی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور خواتین کے اندر بھی وہاں پر وضو کا اہتمام ہے. لہٰذا جو خواتین وہاں پر وضو کرنا چاہتی ہے وضو کر لیں اور وہیں پر نماز سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد الحمدللہ بڑے بڑے ماشاءاللہ بہترین بریلی شریف سے ہمارے نعت خواں حضرات تشریف لا رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ بڑا بہترین پروگرام انشاءاللہ بہت جلد آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوگا. اور ایک خاص میں آپ کو خوشخبری بھی ایک آج بہت اہم دینے والا ہوں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوگا آپ کو وہ خوشخبری بھی دی جائے گی. میں گزارش کروں گا کہ مولانا حافظ و قاری مولانا رمان صاحب ثقلینی جو بریلی سے تشریف لائے ہیں، اگر وہ محفل میں حاضر ہیں تو ازراہ کرم اسٹیج پر آ جائیں. آگے قاضی بھی ہے، خالی لگ رہی ہے. ہاں وہی میں بول رہا ہوں. ہاں بولے. اور اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں ہمارے مولانا مجسم ثقلینی صاحب، مولانا رمان صاحب اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، حافظ نوشاد صاحب جنہوں نے ابھی نماز عصر کا فریضہ انجام دیا وہ بھی ہیں. میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ ازراہ کرام اسٹیج پر آ جائیں اور اسٹیج کو زینت بخشیں. اس کے علاوہ اور بھی جو علماء کرام ہیں میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ ازراہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں. دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ آپ لوگ ایک عظیم سنت کی ادائیگی کی محفل میں شرکت ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ دینی و ملی فریضہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈسپلن برقرار رکھیں. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں حاجی عثمان گھڑیالی صاحب، حاجی سعید مچھاڑا صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائیں، اور ہم اسی طرح مل جل کر اس روحانی اجتماعی نکاح کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اب میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہماری تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ کیا جائے گا. جیسا کہ
سابقہ روایت ہماری رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ حافظ و قاری مولانا رحمان صاحب جو کہ بریلی شریف کے بہت ہی معروف ہمارے پیر بھائی ہیں اور بہترین انداز میں وہ قرات بھی کرتے ہیں. اور ایک خوشخبری بھی آپ کو دے دوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہماری ثقلینی کارواں کے روح رواں اور بلبل باغ مدینہ جناب حسیب رونق صاحب بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ ان کی بہترین انداز کے نعت شریف بھی سنیں گے, اور اس کے علاوہ حافظ عامل ثقلینی صاحب بھی یہاں پر انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آپ ان سے بھی نعت مبارکہ سن کر محظوظ ہو سکیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگ پیچھے ہی بیٹھے ہیں. میں تمام معزز سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے آگے کی جگہوں کو پر کر لے تاکہ ڈسپلن بھی برقرار رہے, محفل بھی بھری ہوئی لگے. اور جو خواتین میں بیٹھے ہیں وہ عذرائے کرم خاموشی کے ساتھ تمام بیانات, تمام قرات اور نعت و منقبت کو سنتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیر و مرشد کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حافظ حضرت سعید مچھاڑا صاحب سے گزارش ہے کہ عذرائے کرم وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور علماء کرام سے خصوصاً گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں, اور جو قاضی حضرات ہیں وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میری آواز پر لبیک کہا, میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس آواز پر لبیک کہی اور آگے کی جگہ کو آپ پر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. میں آپ کو درود شریف پڑھاتا ہوں, ہے نا. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ درود شریف آپ کو یاد ہو جائے. اور یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ حافظ عامل صاحب اور ہمارے محفل کی رونق حسیب رونق صاحب بھی اور مولانا رحمان صاحب بھی یہاں پر حاضر ہو چکے ہیں. نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. مجھے معلوم ہے کھانا دیر سے ملے گا, لیکن اتنا تو دوپہر کا تو کھانا کھا کر آئے ہوں گے آپ لوگ نا. ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے معلوم ہے یار کی بات ہوتی ہے نا تو خون میں زیادہ روانی ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو بڑے آئیے اب بلا تاخیر قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی.